بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، بیان کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والے دو بادشاہوں کا انجام۔ ایک بادشاہ ابرہہ جو ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا بادشاہ نمرود ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، ان دونوں بادشاہوں کا واقعہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بیان میں بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے زبردست طریقے سے بتایا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والے دو بادشاہوں کا انجام۔ وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے، نمرود، بڑا شیطان تھا وہ بھی۔ یوں کہتے ہیں 400 سال اس کے سر میں درد کرنے رکھتا تھا۔ اللہ نے بڑی مہلت دی، اللہ نے بڑی مہلت دی، نہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا، نہیں مانا۔ اور جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا، آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، یار فلانے کو بندہ تھا اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں، دل دے رکھی ہے، خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا۔ اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں۔ نمرود بادشاہ تھا، خالی بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کر لی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا۔ فرشتے آئے، الہ العالمین ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے، جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے جنوں کی توہین ہے، انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، وہ کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں۔ اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی۔ اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا۔ لگ گئی ڈیوٹی، بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے، اور لگی کھجلی کھجلی دماغ میں۔ وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہو، میرے سر میں جوتے مارو سارے۔ کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے اللہ بھی آنے، کھوپڑی گندی ہو گئی۔ بادشاہوں کو خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ کس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے۔ اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں، میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے
करम बनकर आए, रऊफ बनकर आए, रहूम बनकर आए, रहीम बनकर आए, मेहरबानियों वाला नबी बनकर आए, शाफी कौसर बनकर, शाफी माशर बनकर आए, शाफी कौसर बनकर आए, शफीउल मुज़निबीन बनकर आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वाले, कुरान वाले बनकर आए। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि नबी ने हमें कुरान दिया और हम नबी के यहाँ नबी के दरवाजे पे, नबी के हुजूर में हर वक्त बदमाशियां पेश करें। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नामा अमाल आका के सामने पेश किया जाता है। माशाअल्लाह। जरा सोचो तो सही, ये मेरा तेरा अमल देखकर हुजूर खुश होते होंगे। नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, जुबान से सच्ची बात नहीं है, दिमाग में एक बात समाई हुई है कि दुकान पर बैठ के झूठ बोलना कोई झूठ है, ये तो कारोबारी लाइन है ना। कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दीवाना परवाना सच्चा गुलाम गलती कर बैठा, शैतान ने गलती करा दी। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी हुजूर की खिदमत में आया, क्या अर्ज करने लगा, ए काली कमली वाले, कद हलक तू, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझ पे इस्लाम का कानून चला दो, मुझ पे हद जारी कर दो, मुझ पे कुरान का कानून लागू कर दो, मैं आखिरत की तबाही से बच जाऊंगा। सरकार ने इस तरह मुंह फेर लिया, वो फिर इस तरफ आ गया, मैं गुनाह कर बैठा हूं, मुझ पर हद जारी करो, इस्लाम का कानून मुझ पे चलाओ। फिर दूसरी तरफ आ गया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जाओ मदीने से बाहर ले जाओ, इसको पत्थर मार मार के मार दो, इसने जिना किया है, गलती की है। माइज़ सलमी को मदीने से लोग बाहर ले गए और जब पत्थर मारने लगे, लहू निकला, एक मारने वाले के कपड़े पे गिर पड़ा, उसने बुरा भला कहा, हुजूर ने सुन लिया, फरमाया यूं ना कहो, आज माइज़ सलमी ने वो तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने पर तकसीम करो, सब जन्नत वाजिब हो जाए। किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं, रिपोर्ट नहीं की किसी ने, खुद ब खुद आखिरत का डर लगा। मैं उनके ऐब नहीं तुम्हें सुना रहा, बल्कि एक बात बता रहा हूं कि उनके दिल में खौफ था, उनका असल में क़यामत पे ईमान था, मेरा तेरा है ही नहीं। कब्र पे यकीन नहीं, क़यामत पे यकीन नहीं, हिसाब किताब पे यकीन नहीं। एक औरत से गलती हुई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई, खुद इकरार करती है, इतराफ करती है, बल्कि इस पर इसरार करती है कि मुझे सजा दो जो कुरान में है। फरमाया तू पेट से है, तुझे हमल है, पत्थर तुझे मारेंगे, वो बच्चा मरेगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? हाय हाय हाय, इमामुल अंबिया का डर देखो, इमामुल अंबिया का खौफ देखो कि जो बच्चा तेरे पेट में है वो मर जाएगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? अरे ये लाखों करोड़ों हजारों अमल गिराने वाले लोगों, तुम क़यामत के दिन सूअर से भी बदतर होके उठोगे। बेशक तुम इसको कत्ल नहीं समझते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? जामाई जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर इस्लाम का कानून तुझ पर चालू करेंगे। ईमानदारी की बात है, किताबें उठाकर देख लो, इसे कोई बुलाने नहीं गया दफ्तर का आदमी। हाँ हाँ माई आ, अब तो तू फारिग हो गई, बच्चा पैदा हो गया, वो तूने यूं यूं किया था ना, आ चल तुझे सजा मिलेगी। यूं लिखा किताबों में, जब वो लड़का पैदा हो गया
یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ نبی آئے جھوٹ کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے، شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا، بدماشی زندہ ہے، شرافت مردہ ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے۔ گانے بجانے، بدماشی، فحاشی، قریانی، ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی۔ میرے اور تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین آسمان والوں کے نبی، فرشتوں اور ستاروں کے نبی، درختوں اور پرندوں کے نبی، مالک کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں، فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم،
ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے، اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا، آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے، تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔ اچھا تو نبی کا غلام ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہا کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ استغفر اللہ۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے، تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے، چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔
بیتullah میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہیں، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، فرمایا کرے گا فکر، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ بحر و بر کا مالک ہے، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں، مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا۔ ابرہہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے۔ پریشانی ہے الہی، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے، مگر اتنا تو کر سکتے تھے۔ اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے، چلی جا رہی ہے، اور کعبے میں لے گیا دادا، اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے۔ فرمایا دعا مانگی جناب، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی۔ کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مارنے ہوں، کتنی باتیں بناتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی، میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے۔ سینکڑوں باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے، اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا اور میرے مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے ہیں، زبان مارتے ہیں، اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو، ویلے کویلے تہاڈے نال وی کام پیندا، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب
تسی تے کدے جواب ہی نہیں دتا جی ماشاءاللہ اے ساڈے بچے نے تسی آپ ماں پیو بنے ہوئے ہو کتنی گلاں مارتا ہے لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں گناہگار ہوں تیرے در کا خطاوار ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ یہ سب کچھ ہے پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں کس دروازے پہ جا کے مٹھا ماروں سبحان اللہ. مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں آواز آئی لا لبیک وسعدیک تیری حاضری منظور نہیں بڑے میاں تھے یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا اس نے بھی آواز سنی کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں کیوں دھکے کھا رہے ہو بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں میں اور کہاں جاؤں اللہ اکبر. بس اتنی بات جموں سے نکلی آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم 54 حج قبول کر لیے اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں سر بسجود ہوں مگر سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بجا لانا کہاں میرے بس کی بات ہے دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے دادے نے دعا مانگی آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی سارا مکہ مانگتا بات اور تھی سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا لشکر کی حاجت نہیں
फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वालों सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिनों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमला जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा, जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ। बेशक आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी? फरमाया अबरहा के हाथी लड़ेंगे, मैं खुदा की चिड़िया लड़ेगी। कुरान है, कुरान कहानियां नहीं है ये, हाँ डोले नहीं है। फरमाया मेरी खुदाई तुम्हारे दिमाग में जब आएगी, एक तरफ हाथी होंगे, एक तरफ तोले की चिड़िया होगी। खुदाई ताकत का मुकाबला होगा। सुभान अल्लाह। बस देखते देखते अबरहा ने अपनी फौज को चलने का हुक्म दिया। हाथी चले, फौज चली और आसमान की तरफ बादल से दिखाई दिए, बादल से दिखाई दिए। देखते देखते हजारों लाखों करोड़ों चिड़िया जमा हो गई। जैसे फौज को जब तक हुक्म नहीं मिलता उस वक्त तक हमला नहीं करती। बादल छाया हुआ है, चिड़िया घूम रही है और इंतजार है कि कब बटन दबेगा। उधर से आवाज आई, अलम तरब कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। चिड़ियों बस आओ, अब बताओ, जरा सी चूंच है, इतनी इतनी नन्ही मुन्नी कंकरे पंजों में उठा रखी है चिड़ियों ने। चिड़ियों ने पंजों में जरा जरा सी कंकरे उठा रखी हैं। अब मैं नहीं कहता किसी जमात का फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं। कुरान कहता तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, बरसी कंकरे। कुरान कहता है एक एक कंकर 7-7 हाथियों के अंदर से गुजरते। खुदा जिसके साथ हो फिर चाहे चिड़िया क्यों ना हो। बेशक। फजालहुम कासिम माकूल। कुरान कहता है चिड़ियों की कंकरियों ने इस तरह हाथियों को छलनी कर दिया जैसे घास चारे को जानवर मुंह में चबा के कर दिया करता है। चबाया हुआ घास बना के रख दिया। हाथी जो वापिस भागे ना, वो बादशाह फौज सारी अपने हाथियों के नीचे रगड़ी गई सारी फौज। खुदाई फैसला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी का बड़ा खूबसूरत बयान। दोस्तों इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह ने शुरू में नमरूद का वाक़या बताया कि 400 साल तक वो कैसे जो है इंसानियत पर जुल्म करता रहा और अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कैसे उनको ईमान की दावत दी। बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो ना माना। फिर अल्लाह ताला ने अपने मखलूक में से इंतखाब किया कि कौन है जो इससे बदला ले। फरिश्ते आए कि हम करेंगे, अल्लाह ने कहा नहीं। और दूसरी मखलूक आई, इंसान आए, जिन्नात आई, कहा नहीं। एक मच्छर आया कि जी मैं बदला लूंगा, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने उसका इंतखाब किया कि जब तू ही से बदला ले। और मच्छर भी कैसा था कि उसका एक पर नहीं था और एक टांग नहीं थी, और वो नाक के
ذریعے سے دماغ میں جا کر گھس گیا اور پھر کیسے نمرود کے دماغ میں وہ کاٹتا تھا۔ وہ عورتیں جو نمرود کی سیڑھیوں پر چھتوں پر رہتی تھی، جو اس کی خدمت کرتی تھیں، انہی عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کے سروں پر چپل اور جوتے پڑوائے اور اسی سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ تو کتنا عبرت والا واقعہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو اس بیان میں بتایا ہے۔ وہیں دوسرا واقعہ ابرہ بادشاہ کا ہے، جو ابرہ بادشاہ یمن کا بادشاہ تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 10 یا 15 دن پہلے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا کہ ایسا کوٹھا تو میں اپنے یہاں بھی بنا لیا ہے اور میرے کوٹھے کا آ کے طواف کرو، میرے خانہ کعبہ کے طواف کرو۔ لیکن مسلمان جانتے تھے کہ طواف تو صرف اسی بیت اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کر کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان ہاتھیوں کی فوج میں بھی ایک چڑیوں کے ذریعے سے، جس کو ابابیل کہتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے فوج والوں کو ان چڑیوں کے ذریعے سے کیسے مقابلہ کیا اور کیسے نیست و نابود کیا۔ بڑا ہی خوبصورت اور ایموشنل بیان تھا۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، بیان اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیانات اور قاری محمد حنیف صاحب کے دیگر بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی آگے بیان میں کسی نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔